العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاۃ میں، نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. آج کے محاضرے میں صلاۃ کی جگہوں سے متعلق سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، اس سے متعلق گفتگو ہوگی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطاہن احد قبلی. اللہ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی تھی. ان 5 باتوں میں سے ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. میرے لیے ساری زمین کو نماز کی جگہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. میری امت کے جس فرد کے لیے جہاں بھی صلاۃ کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، پڑھ لے. امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے ساری کی ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. ساری کی ساری زمین کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے، بشرط یہ کہ وہ جگہ پاک ہو. اس لیے کہ شرائط، نماز کے شرائط میں سے، صلاۃ کے شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط یہ ہے، جس جگہ پر صلاۃ ادا کی جا رہی ہے وہ جگہ پاک ہو. بشرط یہ کہ وہ جگہ پاک ہو، اور وہ جگہ ان جگہوں میں سے نہ ہوں جہاں صلاۃ کی ممانعت آئی ہے. وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں نماز پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، جہاں صلاۃ پڑھنے کی ممانعت آئی ہے؟ پہلے نمبر پر قبرستان میں نماز پڑھنا، چاہے وہاں ایک آدمی کو ہی کیوں نہ دفن کیا گیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصارہ پر، ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. غیر انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا یہ بددرجہ اولا حرام ہے اور لعنت کا موجب ہے اور لعنت کا سبب ہے. لیکن قبرستان میں جنازے کی صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے، وہ بھی دفن کے بعد. جنازے کو یا میت کو قبرستان کے درمیان میں رکھ کر کے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ہاں، دفن کے بعد غائبانہ طور پر اس کی جنازے کی صلاۃ ممکن ہے. عہد نبوی میں ایک عورت مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کیے بغیر راتوں رات دفن کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو غائب پا کر کے پوچھا کہ وہ بڑی بھی کہاں ہے. بتایا گیا اللہ کے رسول وہ وفات پا چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. فرمایا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے اس کی اطلاع دیتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے جنازے کی صلاۃ ادا کی. تو قبرستان میں جنازے کی صلاۃ کے علاوہ کوئی صلاۃ نہیں پڑھی جا سکتی. وہ بھی میت کو دفن کرنے کے بعد جنازے کی صلاۃ کی گنجائش ہے، لیکن دفن کرنے سے قبل میت کو قبرستان کے درمیان میں یا قبروں کے درمیان میں رکھ کر کے
اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ وہ جگہ جہاں صلاۃ پڑھنے کی ممانعت آئی ہے، دوسرے نمبر پر ہے قبر کی طرف رخ کر کے صلاۃ پڑھنا۔ ابو مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی قبروں کی طرف رخ کر کے صلاۃ پڑھو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی وہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی علی قبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اور قبر کی طرف رخ کر کے صلاۃ پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ نمبر 3، ان مساجد میں نماز پڑھنا جو قبر پر بنائی گئی ہو، ان مساجد میں نماز پڑھنا جو قبرستان میں یا قبر پر بنائی گئی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ کے سامنے حبشہ کے ماریہ نامی گرجا گھر کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، یہ نصارہ ایسی قوم ہے جب ان میں کسی نیک آدمی کا انتقال ہو جاتا، وہ وفات پا جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدہ، اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر دیتے اور اس میں اس کی تصویریں لگا دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ لوگ اللہ کے ہاں قیامت والے دن سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ان مسجدوں میں نماز پڑھنا جو قبر پر تو نہیں ہے لیکن قبرستان میں بنائی گئی ہے، جائز نہیں ہے، چاہے قبر آگے ہو، دائیں ہوں، بائیں ہوں۔ ہاں، اس مسجد میں اس وقت نماز پڑھی جا سکتی ہے جب مسجد کی دیوار اور قبرستان کے درمیان کوئی چیز حائل ہو۔ صرف مسجد کی دیوار کافی نہیں ہے، مسجد کی دیوار کافی نہیں ہے، مسجد کی دیوار کے علاوہ اگر قبرستان کی اور ایک دیوار بنا دی جائے تب ایسی صورت میں ان مساجد میں بھی نماز جائز اور درست ہوگی۔ وہ جگہیں جہاں صلاۃ پڑھنے کی ممانعت آئی ہے ان میں سے ایک حمام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، مسجد زمین ساری کی ساری نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ الارض کلها مسجد، زمین ساری کی ساری نماز پڑھنے کی جگہ ہے سوائے حمام اور قبرستان کے، سوائے قبرستان اور حمام کے، اس لیے کہ حمام یہ گندگی کو دور کرنے کی جگہ ہے، یہ نجاست دور کرنے کی جگہ ہے، اس لیے یہاں صلاۃ نماز جائز نہیں ہے۔ وہ جگہیں جہاں صلاۃ کی ممانعت آئی ہے ان میں سے ایک اونٹوں کا باڑ، اونٹوں کو باندھنے کی جگہ۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلوا فی مرابض الغنم، بکریوں کے باڑ میں صلاۃ پڑھ لو، ولا تصلوا فی اعطان الابل، لیکن اونٹوں کے باڑ میں صلاۃ مت پڑھو۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں یا اونٹوں کے باندھنے کی جگہ میں صلاۃ پڑھنے سے منع کر دیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ سرکش جانور ہے، وہ کسی بھی وقت نمازی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اسی لیے اس کی سرکشی کی بنا پر کہیں یہ نمازی کو نقصان نہ پہنچائے، مصلی کو نقصان نہ پہنچائے، اس بنا پر اونٹوں کے باڑے میں صلاۃ پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ جگہیں جہاں صلاۃ پڑھنا مکروہ ہے، فسق و فجور والی جگہیں ہیں، جہاں شیاطین کا بسیرا عموماً ہوتا ہے، جیسے شراب خانے ہیں، زنا کے اڈے ہیں،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آج رات تم ہماری پہرے داری کرو اور فجر کی صلاۃ کے لیے ہمیں بیدار کرو. چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت کرتے رہے، مقدور بھر، استطاعت بھر، جتنی وہ عبادت کر سکتے تھے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری. جب فجر کا وقت قریب ہو گیا اپنی سواری سے ٹیک لگا کر کے طلوع فجر کا انتظار کرنے لگے، لیکن ان کو بھی نیند لگ گئی، سب سو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے ہوئے تھے، سارے صحابہ اکرام سوئے ہوئے تھے. جب فجر کی صلاۃ کا وقت ختم ہو گیا سب سے پہلے بیدار ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ گھبرا کر کے بیدار ہوئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بلال یہ کیا بات ہو گئی؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا اس چیز نے مجھے بھی اپنی گرفت میں لے لیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو تھوڑا آگے لے جاؤ. فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانِ یہ وہ جگہ ہے جس میں شیطان موجود ہے. تو اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے صحیح مسلم کی روایت ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ اجتناب موانع الشیطان. اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی جگہوں میں صلاۃ پڑھنے سے بچنا چاہیے جہاں شیطان کا قبضہ ہو، جہاں شیطان کا بسیرا ہو، جو فسق و فجور والی جگہیں ہیں، جہاں گناہ کے کام کیے جاتے ہیں، جہاں نافرمانی کے کام کیے جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایسی جگہوں میں صلاۃ پڑھ لے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، اس کی صلاۃ ہو جائے گی بشرطے کہ وہ جگہ پاک ہو، لیکن مستحب ہے کہ ایسی جگہوں میں صلاۃ نہ پڑھی جائے. وہ جگہ جہاا صلاۃ پڑھنے کی ممانعت آئی ہے ان میں سے ایک مسجد ضرار بھی ہے، مسجد قباء کے قریب جن کو منافقین نے تعمیر کیا تھا. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. وہی حکم ان سارے مساجد کا ہے جو باطل اغراض کے لیے تعمیر کی گئی ہوں، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، یہ کفر کے پرچار کے لیے بنائی گئی ہو. ان سارے مساجد میں نماز جائز نہیں ہے. ان سارے مساجد کا حکم مسجد ضرار کا ہی ہے. جیسے قادیانیوں کی مسجد ہے، بابیہ، بہائیہ، یہ سب جو گمراہ فرقے ہیں، ان سب کی مسجدوں میں نماز درست نہیں ہے. ان کا مقصد کفر کا پرچار ہے، مومنوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالنا ہے. وہ جگہیں جہاں صلاۃ پڑھنا ممنوع ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے، باب الصلاۃ فی مواضع الخسف والعذاب. عذاب والی جگہوں میں نماز پڑھنے کا باب. جن جگہوں پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا تھا، وہ قومیں جو ڈھسا دی گئی تھیں. باب الصلاۃ فی مواضع الخسف والعذاب. اور اس کے تحت انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا على هؤلاء المعذبین. جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں تم مت جانا، الا ان تکون باکین. جانا ہو تو روتے ہوئے جا سکتے ہو. اگر تم
روتے ہوئے نہیں جا سکتے تو پھر ان عذاب والی جگہوں میں مت داخل ہو. ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو عذاب کے اللہ نے ان قوموں پر اتارا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایسی جگہوں میں صلاۃ نہیں پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب قوم ثمود کے کھنڈرات پر سے آپ کا گزر ہوتا تو آپ انتہائی تیزی کے ساتھ گزر جاتے تھے اور آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے تھے. تو عذاب والی جگہوں میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے. نماز کے سلسلے میں جو نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی ستونوں کے درمیان مقتدیوں کا نماز پڑھنا ہے. ستونوں کے درمیان مقتدیوں کا نماز پڑھنا اور صف باندھنا بھی ہے. قرہ بن عیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کننا ننہا ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکننا نطرد عنها طردا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں ستونوں کے درمیان صف باندھنے سے منع کیا جاتا تھا، روکا جاتا تھا اور ہمیں وہاں سختی سے ہٹا دیا جاتا تھا. ستونوں کے درمیان یہ جو صف باندھنے کی ممانعت ہے یا ستونوں کے درمیان کھڑے ہونے کی جو ممانعت ہے یہ صرف مقتدیوں کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے، منفرد کے لیے بھی نہیں ہے. جو اکیلے صلاۃ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی نہیں ہے. یہ حکم صرف کس کے لیے ہے؟ مقتدیوں کے لیے ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام ستونوں کے درمیان صلاۃ ادا کرے تو یہ مکروہ نہیں ہے، یہ صرف مقتدیوں کے لیے ہے. اس لیے کہ ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے سے صفوں میں خلل واقع ہو جاتا ہے. ستون صفوں میں خلل پیدا کرتی ہیں، ستون صفوں میں خلل پیدا کرتی ہیں. تو اس بنا پر عہد نبوی میں صحابہ اکرام کو ستونوں کے درمیان صف باندھنے سے سختی سے منع کیا جاتا تھا. دیکھیں اگر نمازیوں کی کثرت ہے اور مسجد میں جگہ کی تنگی ہے تب ایسی صورت میں یہ مجبوری ہو گئی. بوجہ مجبوری نمازیوں کی کثرت ہو اور مسجد میں جگہ کی تنگی ہو تب ایسے صورت میں ستونوں کے درمیان اگر سب باندھ لیا جائے تو یہاں کراہت ختم ہو جاتی ہے. یہی فتویٰ ہے سعودیہ کی فتویٰ کمیٹی کا. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے یہی بات کہی ہے. اگر مسجد میں تنگی ہو تو پھر یہ کراہت کا جو حکم ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. نمازیوں سے جگہ کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی مسجد میں نماز کی جگہ کا خاص کرنا بھی ہے. مسجد میں نماز کی جگہ کا خاص کرنا بھی ہے. عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرۃ الغراب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی ٹھونگ سے آپ نے منع کر دیا. و افتراش السبع، درندوں کے بیٹھنے کی کیفیت سے آپ نے منع کر دیا. جس طرح درندے اپنے بازو بچھا کر کے بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنے سے آپ نے منع کر دیا. وَأَن يُوَتِّنَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، اور اس بات سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ مصلی نمازی مسجد میں کوئی جگہ خاص کر لے اپنے لیے، جس طرح اونٹ اپنے بیٹھنے کی جگہ خاص کر لیتا ہے. تو اس بات سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ آدمی مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ خاص کر دے، اسی میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرے. تو ایک نمازیوں کو چاہیے کہ جگہ بدل بدل کر کے نماز پڑھیں. قیامت کے دن یہ ساری جگہیں آپ کے لیے گواہی دیں گی. تو ایک ہی جگہ پر نماز پڑھنے کا التزام اور اہتمام کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا ہے.
خصوصیت کے ساتھ شیعہ حضرات میں ایک غلطی پائی جاتی ہے، وہ ہے کربلا کی مٹی پر سجدہ کرنا، کربلا کی مٹی پر سجدہ کرنا، اور اسے اجر و ثواب کا باعث سمجھنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کمپلیٹ اور مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ کربلا کی زمین اور وہاں کی مٹی کی فضیلت کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں وہ ساری روایتیں شیعہ حضرات کی خود ساختہ روایتیں ہیں، ان کی اپنی گھڑی ہوئی احادیث ہیں۔ کربلا کی زمین کی فضیلت کے سلسلے میں یا وہاں کی مٹی کی فضیلت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اگر عقل سلیم والا انسان ان روایتوں کو پڑھے گا تو یقیناً وہ پکار اٹھے گا یہ واضح جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، جو عقل سلیم کے بھی خلاف ہیں وہ روایتیں۔ نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے بنا سترے کے نماز پڑھنا، بنا سترے کے نماز پڑھنا یا سترے کا اہتمام نہ کرنا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منہا، جب تم میں کوئی نماز پڑھیں اس کو چاہیے کہ سترے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اس کے سامنے سترہ موجود ہو، ولیدن منہا، اور سترے کے قریب ہو کر کے نماز پڑھیں۔ وَلَا يَدَعْ أَحَدًا أَن يَمُرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، کسی کو اپنے اور سترے کے درمیان گزرنے نہ دیں، اگر کوئی گزرنے کی کوشش کریں تو اس سے لڑیں، اس سے روکیں، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ چاہے آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، صحرا میں نماز پڑھ رہا ہو، جنگل میں نماز پڑھ رہا ہو، اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ کوئی اس کے سامنے سے نہیں گزرے گا، تب بھی اس کو چاہیے سترے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منہا، جب تم میں کا کوئی اپنے آگے سترہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ سترے کے قریب ہو کر کے نماز پڑھیں۔ لا یقطع الشیطان علیہ صلاتہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کی نماز کو فاسد کر دے۔ تو یہ جو علت ہے یہ صحرا میں بھی پائی جاتی ہے، شیطان کہیں آپ کی نماز کو فاسد نہ کر دے۔ تو ایک بہت بڑی غلطی، عموماً ہمارے ہاں سترے کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سترے کے بغیر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، دیوار کو سترہ بنا لیا، کرسی کو سترہ بنا لیا، گھر کا جو بیڈ ہے آپ نے اس کو سترہ بنا لیا۔ تو سترے کا اہتمام کریں، بنا سترے کے نماز نہ پڑھیں۔ سترے کے سلسلے میں ایک غلط فہمی مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ سترہ نمازی کے تھوڑا دائیں یا بائیں جانب ہونا چاہیے، اس کے بالکل سامنے نہ ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ سترہ تھوڑا دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو تمہارے آگے سترہ ہونا چاہیے اور سترے کے قریب ہو کر کے نماز پڑھو۔ یہ دائیں بائیں کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس بارے میں بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ سترے کی شرعی مقدار کیا ہے جو نمازی کے لیے کافی ہے؟ سترے کا جو طول ہے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہے۔ یہ جو
اونٹ کا جو کجاوا جو اس کی پچھلی والی جو لکڑی ہوتی ہے اس کی جو مقدار ہوتی ہے عموماً 1 ذراع ہوتی ہے. ذراع کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ یہ جو ہماری کوہنی ہے یہاں سے لے کر کے یہ جو درمیانی انگلی ہے جہاں ہماری درمیانی انگلی ختم ہوتی ہے اتنا والا جو حصہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ذراع کہتے ہیں. تو کم از کم اگر ہم اپنے آگے کسی چیز کو بطور سترا رکھیں تو کوشش کریں کہ سترے کی مقدار 1 ذراع سے کم نہ ہو، 1 ذراع سے کم نہ ہو. دیکھیں سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں 7 جگہوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. یہ روایت ضعیف ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے. نمبر 1 المزبلہ، مزبلہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، جس کو ہمارے لوکل لینگویج میں کیا کہتے ہیں؟ گھوڑ بولتے ہیں نا، جہاں کچڑا پھینکا جاتا ہے. نمبر 2 المجزرہ، قصاب خانہ جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں. المقبرہ، قبرستان، قاریۃ الطریق، لوگوں کے چلنے کے راستے میں. الحمام، حمام میں. معاطن الابل، اونٹوں کے باڑے میں. فوق ظہر بیت اللہ، بیت اللہ کے چھت پر. یہ روایت ثابت نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. لیکن اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کچھ باتیں صحیح روایتوں سے ثابت ہیں. بہت ساری روایتیں ان میں سے کچھ باتوں کی تائید بھی کرتی ہیں. تو غرض یہ نماز کی جگہوں سے متعلق نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیاں ہیں. اور اس سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ جب آدمی صلاۃ پڑھیں تو اس کے آگے کوئی جاندار کی تصویر موجود نہ ہو، یا ایسی قالین میں نماز نہ پڑھیں جس میں بہت زیادہ نقش و نگار ہو. یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے نماز کی جگہوں سے متعلق جو عموماً نمازیوں سے سرزد ہوتی ہے. اس سے متعلق جو روایتیں ہیں، جو احادیث ہیں، سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں. تو آج کا ہمارا یہ درس رہا نماز کی جگہوں سے متعلق یا نماز کی جگہ سے متعلق نمازیوں سے سرزد ہونے والی غلطیاں. انشاءاللہ آج کے لیے اتنی باتیں اس موضوع سے متعلق کافی اور شافی رہیں گی. پھر یوں ہی ہمارا سلسلہ صلاۃ میں نماز میں سرزد ہونے والی غلطیوں پر جاری اور ساری رہے گا. اگر اسی موضوع سے ریلیٹڈ کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھا جا سکتا ہے. اسی موضوع سے ریلیٹڈ، نماز کی جگہوں سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.